نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. تمام صحابہ کرام کی سیرت ہم کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کو پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر کیسے عمل کیا جائے، اپنی زندگی میں پریکٹیکل اسلام کیسے نافذ کیا جائے. تو ان کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں پریکٹیکل اسلام دکھتا ہے کہ قرآن پہ کیسے عمل ہوتا ہے، حدیث پہ کیسے عمل ہوتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. یہ سب صحابہ کرام کی زندگی میں ہم کو دکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو کامیاب ہو جائیں گے. تو صحابہ کو اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے کہ اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ مسلمان ہدایت یافتہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ایک مسلمان سچا مسلمان کیسے ہوتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھی. تو صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایسی ہے کہ ہمیں ان کی زندگی میں ہم کو سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان بیٹے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. ان کی زندگی سے ہم کو سیکھ ملتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. ان کی زندگی سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک جو ہے مسلمان عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. انہوں نے نہ صرف ایک سچا باپ بیٹا بھائی کا فرض نبھایا بلکہ ایک عالم کی حیثیت سے بھی بہت بڑا کام کیا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے عالم اور بہت بڑے مفتی تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مجاہد تھے. جہاد کے ہر موقع پر بھی یہ پیش رہتے تھے. بہت ساری خوبیاں ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے نبی بھی ان سے محبت کرنے والے. بلکہ میری معلومات کی حد تک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے گھر پر یا جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 معجزات صادر ہیں. نبیوں کا جو معجزہ ہوتا ہے، بہت سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، ان میں سے 5 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہیں. اس سے اندازہ کریں کتنی بڑی شخصیت ہے. آئیے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے. ان کے جو والد تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں. ان کے ابا یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے ابا میں جو خوبیاں تھی وہ بیٹے میں اس کی چھاپ دکھائی دیتی ہے. ان کے ابا ایک مجاہد تھے، ان کے ابا اللہ رسول سے محبت کرنے والے تھے، ان کے ابا اپنے بھائی اپنی بہنوں کا خیال رکھنے والے تھے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر آئی. جنگ احد کا موقع ہے، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ پہ جا رہے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم جنگ پہ نہیں جانا، تم گھر پہ رہو.
یہ دوسری کتب میں یہ سراتے ہیں کہ تم گھر پہ رہو اور بہنوں کی دیکھ بھال کرنا. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں، یہ ایک بیٹا جابر. تو ابا جا رہے ہیں جنگ پہ، تو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن بیٹا تم جنگ میں نہیں جانا. یہی وہ واحد جنگ ہے، جنگ احد، جس میں جابر رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے اپنے والد کے کہنے پر. باقی کوئی لڑائی ایسی نہیں ہے جس میں جابر رضی اللہ عنہ نے حصہ نہ لیا. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ شرکت نہ کی ہو. صرف یہی ہے. اس سے پہلے جو جنگ بدر تھی اس میں بھی پانی وانی پلانے کے لیے شریک تھے، لیکن یہ جنگ احد ایک واحد لڑائی ہے جس میں یہ شریک نہیں ہو سکے اپنے ابا کے کہنے پر، کیونکہ ابا جنگ پہ جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ لوٹوں، شہید ہو جاؤں. تو اگر میں شہید ہو گیا تو میرا جو قرض ہے وہ چکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور یہ جو میری 9 بیٹیاں ہیں، تمہاری 9 بہنیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے بعد وہ جنگ پہ گئے، اتفاق سے وہ شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد ترمذی کی روایت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کافی اداس تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو کہا یا جابر ما لی اراک منکسرا، کہ جابر کیا بات ہے، بہت پریشان دکھ رہے ہو. تو جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی استشہد، میرے ابا شہید ہو گئے، وترک عیالا ودینا، اور ایک پریوار چھوڑا ہے اور قرض چھوڑا ہے. یعنی 9 بہنیں ہیں جن کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے، شادی بیاہ کرنا پورے میری ذمہ داری، اور ساتھ میں قرض کا معاملہ بھی ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے کیا پلان کیا جائے، کیسے مسئلہ حل ہو. اب دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے مشکل وقت میں کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ لا يحتسب، سوچ بھی نہیں سکتا. آدمی کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے انکم ہو سکتی ہے، یہاں سے کچھ پیسے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ اسے راستے پیدا کر دیتا، دنگ رہ جاتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے نا قرآن میں، یہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ اگر ہم جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مدد کرتا ہے. تو یہ حالات انہوں نے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کیا تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری والد کے ساتھ کیا کیا، یعنی انہیں کتنے انعام و اکرام سے نوازا. تو کہا بتائیے. اور یہ فرمانبردار بیٹی کی علامت ہوتی ہے، اسے فکر ہی ہوتی ہے کہ ہمارے والد صاحب مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں کہ ابا مر گئے تو اب مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کسی کا قرضہ باقی تو وہ جانے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ سارا غم بھول کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بتائیں میرے والد کے ساتھ کیا ہو. تو نبی فرماتے ہیں کہ ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کیا ہے مگر پردے کے پیچھے سے. یعنی براہ راست آمنے سامنے اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کیا، سب سے بات کیا پردے کے پیچھے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے احیا ابا کا، تمہارے ابا کو زندہ کیا، وکلمہ کفاحا، اور براہ راست ڈائریکٹ بات کیا بغیر پردے کے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تمہارے والد سے کہ تمنا علیہ اوتی، کہ اے عبداللہ جو مانگنا چاہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. تو ان کے والد صاحب دیکھتے ہیں کہ شہید ہونے کے بعد اتنا بڑا انعام و اکرام ملتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توعینی، مجھے دوبارہ زندہ کر دے، فاقتل فیک ثانیۃ، میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. یعنی اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا مقام مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبق منی انہم الی لا یرجعون، یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، ایک بار جو یہاں آ گیا واپس دنیا میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا کر کہ یہ جو انعام و اکرام ہمیں مل رہے ہیں شہادت کے بعد، یہ ساری باتیں ہمارے پیچھے دنیا والوں کو بتا دیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. تو اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کرو، وہ زندہ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی اور سب سے پہلے ان کے بیٹے کو یہ بشارت دی گئی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ تو ان کے ابا کا معاملہ تھا، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب ان کے ابا شہید ہوئے
تو شہادت کے بعد کفار نے ان کی لاش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تھا. یہ ان کی بہت پرانی عادت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کی لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہاتھ پاؤں کاٹنا اس کو مسئلہ کہتے ہیں. تو دیکھنے لائق نہیں تھا ان کا جسم. تو شہادت کے بعد ان پہ کپڑا رکھا ہوا تھا. جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو دیکھنے جا رہے تھے تو ان کی قوم نے روکا, مت دیکھو, تم دیکھ نہیں پاؤ گے. کفار نے مسئلہ کیا. اس کے بعد ان کی بہن آئی, وہ بھی رونے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبکینا او لا تبکی, لا تزال الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی ترفعه, کہ تم رو یا نہ رو, تمہیں کیا معلوم کہ یہ جو فرشتے ان کو اپنے پروں سے سایہ دیے ہوئے تھے جب تک تم نے ان کو اٹھا نہیں لیا. تو یہ مقام ہے. دنیا والے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی شہید ہو گیا, دنیا سے جا چکا ہے, کفار نے ان کی لاش کے ساتھ کاٹ پیٹ کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا مقام ہے, یہ فرشتے ان کو سایہ دے رہے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے کہہ رہا ہے کہ جو مانگ میں دوں گا. اتنا بڑا مقام ہے. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ والد کتنے نیک تھے. اور ایک اور چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے, لوگ اللہ کی عبادت کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, دین کے کام کے لیے بہانے تراشتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے, بال بچہ کا مسئلہ ہے, فلاں کا مسئلہ ہے, ہم اللہ کے لیے نہیں نکل سکتے. تو دیکھیے جابر رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت, نماز پڑھنے کے لیے بھی کتنے لوگوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ کاروبار کا مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ, فلاں مسئلہ. لیکن جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو دیکھیے, 9 بیٹیاں ہیں, چھوٹا سا بیٹا ہے, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, قرضہ بھی لدا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی نے پکارا کہ چلو جہاد پہ نکل گئے. سوچیں آپ نکل گئے اور شہید بھی ہو گئے. تو آج ایک آدمی کا کتنا لاس ہوگا نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو تھوڑا سا کاروبار نقصان ہوگا. یہاں جان کا مسئلہ ہے بھائی, اگر محاذ پہ جائے گا تو زندہ آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن وہ ایمان والے تھے, چلے گئے. بہرحال اپنے ابا کی شہادت کے بعد جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی آگے بڑھائی. سب سے پہلا مسئلہ تھا قرضہ چکانے کا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی احب ان یراک الغرماء, کہ میرے گھر میں کچھ مال ہے, میں قرضہ چکانا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ آ جائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر میرے ساتھ جو لوگ جن کا قرضہ باقی تھے میرے پاس تھوڑا نرمی برتیں, آپ بھی ساتھ میں رہیں گے, تھوڑا میرے ساتھ نرمی ہوگی. اور وہ قرضہ باقی تھے یہودیوں کو, مسلمان بھی نہیں تھے. تو وہ کیسے ریٹرن کرنا تھا؟ اس زمانے میں کھجور یہی روپیہ پیسہ ہوا کرتا تھا. بھائی سونے چاندی کے سکے چلتے تھے لیکن وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے. زیادہ تر کھجور یہی پیسے کی جگہ پہ چلتا تھا. مارکیٹ جاتے تھے, کھجور لے کے جاتے تھے, غلہ خرید کے لاتے تھے. تو اسی سے لین دین ہوتی تھی. تو کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا اور وہاں سے واپس کرنا تھا, اور وہ کافی نہیں تھا, کچھ ہی لوگوں کو دے سکتے تھے, اور بہت سارے لوگ مطالبہ کرنے والے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے کہ میں کچھ لوگ آئیں گھر پہ تقاضا کرنے کے لیے, آپ بھی رہیں, تھوڑا ہمارے ساتھ نرمی ہو جائے. صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ فلما نظروا الیہ اعرضوا بھی, کہ جب ان یہودیوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں تو اور وہ سختی کرنے لگے, چڑ گئے. وہ مسلمان تو تھے نہیں, وہ تو دشمن تھے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ اور چڑ گئے, نرمی کرنے کے بجائے اور سختی پر اتر آئے. تو یہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی کا پہلا معجزہ. دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ جو کھجور کا گٹھا تھا, اللہ کے رسول نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا, بیٹھے, اور کہا ادعوا صاحبک, کہ جتنے لوگ قرضہ باقی ہیں سب کو بلاؤ ایک ایک کر کے. فما زال یکیل لهم حتى قضى الله عن والدي امانته, ایسے بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تول کی کھجور دینے لگے, اور دیتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرضہ اتار دیا. یعنی تھوڑی سی مقدار میں کھجور تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھ کے اٹھا کے بانٹنے لگے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. بخاری کے الفاظ ہے کأنها لم تنقص تمرة واحدة. جابر کہتے ہیں جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو ایسا لگ رہا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے, اور سب کا قرضہ اللہ کے نبی نے ادا کر دیا. یہ معجزہ, اس کو کہتے ہیں معجزہ. یعنی جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہوا, ایک جھٹکے میں سارا قرضہ ادا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین کوئی بھی راستہ پیدا کر سکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں نا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ان کے والد گئے تھے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے, جہاد میں شہید ہو گئے, ان کا قرضہ اللہ کے نبی نے ایک جھٹکے میں چکا دیا, پورا قرضہ ادا ہو گیا. جابر کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں کہ واللہ ارضا ان یؤدی اللہ امانت والدی ولا
ولا الا اخواتی بتمرۃ، کہتے ہیں کہ میں تو اس بات پر بھی راضی تھا کہ ساری کھجور ختم ہو جاتی، گھر کا سارا اثاثہ ختم ہو جاتا، لیکن میرے ابا کا قرضہ ادا ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں فرم بردار بیٹا۔ اس کو فکر کیا ہے؟ سب سے پہلے یعنی ابا جو گئے ہیں، جو کچھ گھر میں تھوڑا بہت ہے وہ چاہتے ہیں کہ پورا گھر خالی ہو جائے، لیکن میرے ابا کا پورا قرضہ ادا ہو جائے۔ لیکن آج کے بیٹے کیسے ہیں بھائی؟ باپ اگر کسی قرضہ لے کے چلا گیا، کوئی مانگنے آ گیا تو کہتے ہیں ابا جانے آپ جانے، ہم سے کیا لینا ہے۔ قبرستان میں باپ کا جنازہ ہوگا، کھڑا ہو کے اعلان کرے گا کہ جن کا بھی قرضہ باقی تھے آ کے ہم سے مل لینا۔ بعد میں جب کوئی دروازے پہ آتا بھگا دیتا ہے، اسے ڈائلاگ بازی کرتا ہے قبرستان میں، بس اس کے بعد نہیں دیکھتا۔ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ والے آج بھی ہیں جو ابا کا قرضہ ادا کرتے ہیں، حیرت انگیز طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہیں ایسے لوگ جو اپنے والد کی فکر کریں۔ بھائی پیسے کے معاملے میں والد پر اگر کوئی ذمہ داری تھی تو باپ بیٹے کی ذمہ داری کہ اس کو ادا کرے، صرف لینے کے چکر میں نہ رہے کہ باپ نے وراثت چھوڑی ہمارا ہو گیا۔ ارے بھائی باپ نے چھوڑی ہے تمہارا ہو گیا، لیکن اگر باپ مائنس میں گیا تو بھی تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے رہو گے، کبھی دینے کی بات آ گئی تو دینے کے لیے بھی تو تیار ہو۔ جب لنک ہے لینے کا تو دینے کا بھی لنک ہونا چاہیے۔ تو یہ سیکھنا چاہیے آج کی اولاد کو کہ اپنے باپ کے حوالے سے ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ تو ان کے الفاظ دیں گے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ پورا گھر خالی ہو جائے لیکن ابا کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اور آگے کا جملہ دیکھیں، وَلَا أَرْجِعَ إِلَىٰ أَخْوَاتِ بِتَمْرَةٍ، اور میری بہنوں کے لیے چاہے ایک کھجور بھی نہ بچے، میرے ابا کا قرضہ ادا ہونا چاہیے۔ ذرا اس جملے پہ غور کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میری بہنوں کے لیے ایک کھجور نہ بچے لیکن ابا کا قرضہ ادا ہو جائے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے لیے کچھ نہ بچے، یعنی اگر باپ کا قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بچتا ہے تو فکر اپنی بہنوں کی ہے، اپنی نہیں ہے، کیونکہ ابا بول کے گئے تھے بہنوں کی دیکھ بھال کرنا۔ تو اگر باپ کے مال میں کچھ یعنی گھر کا کچھ بچتا بھی ہے، کھجور بھی بچے، تو وہ میری بہنوں کے لیے، اپنا اس میں لائن میں ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو کھڑا ہی نہیں کر رہے۔ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا اپنے بہنوں کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے، اپنی بہن کی دیکھ بھال میں ایک مسلمان بھائی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آج اگر باپ مر گیا تو سب سمیٹ کے بیٹھ جاتا نالائق بیٹا، باپ مائنس میں نہیں ہے، بہت کچھ چھوڑ کے گیا پھر بھی بہن کو نہیں دیتا۔ اتنا بے غیرت اولاد، مطلب شیطان ان کے سر پہ کیسی رگوں میں کیسا گھس گیا ہے، ان کو ذرا بھی شرم اور حیا نہیں آتی کہ باپ نے جائیداد چھوڑی ہے اس میں اس کی بیٹی کا حصہ نہیں دے رہا۔ اور پتہ نہیں کہاں سے شیطانی وسوسہ ذہن میں ہے کہ کیا کہ مطلب یہ سوچ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں بہن کو، ارے تو کہاں دے رہا ہے؟ وہ تو باپ کا ہے، جیسے تیرا باپ ہے تیری بہن کا بھی باپ ہے وہ۔ تو یہاں تو جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی اپنی بہنوں کو پالنے پوسنے میں، یعنی ابا دے کے نہیں گئے تھے، مائنس میں گئے تھے۔ لیکن آج کا بھائی دیکھیں، اللہ اس کے باپ بہت کچھ دے کر جاتے لیکن پھر بھی اپنی بہن کو نہیں دیتا۔ تو سوچنا چاہیے، ایک بھائی کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان بھائی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کھجور میری بہنوں کے لیے نہ بچے لیکن ابا کا قرضہ ادا ہو جائے، یعنی بچے بھی تو بہن کا، اپنا نام ہی نہیں لے۔ بہرحال یہ قرضہ ادا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا معاملہ تھا ان کا اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شادی کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیسے کے معاملے میں بڑے کمزور تھے وہ، ابا مائنس میں گئے تھے، کچھ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، تو لے دے کے ایک شادی کی حیثیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے کہا، یا جابر، میں نے سنا تم نے شادی کر لی؟ کہا بکرن ام سیبن، کہ تم نے باکرا لڑکی سے شادی کی ہے، کنواری سے، یا سیبہ سے جو سن رسیدہ ہے، بڑی عمر کی ہے، جو تجربہ کار ہے، پہلے کہیں شادی ہو چکی ہو، اس سے شادی کی ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عمر دراز خاتون سے شادی کی ہے، یعنی بڑی عمر کی عورت ہے وہ، سیبہ، اس کی بھی پہلے کہیں شادی ہو چکی ہے، تجربے کار ہے، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی، نوجوان تھے۔ ایک بار اپنے ابا کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ گئے تھے، 6 سال ان کی عمر تھی، تو بالکل ابھی نوجوان ہے جابر رضی اللہ عنہ، اور نوجوان ہو کے شادی کر رہے ہیں ایک
بڑی عمر کی لڑکی سے، ایک سمجھیے تقریباً بوڑھی عورت سے شادی کر رہے ہیں. تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ حلّا بکرا تزوجتا، کہ جابر تم نے باکرا سے شادی کیوں نہیں کی، اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. دیکھیے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی عمر برابر ہونا ضروری ہے. لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو بھی چلے گا، لڑکے کی زیادہ ہو تو بھی چلے گا. لیکن یہ تب جب آدمی تین چار شادی کرے. لیکن لے دے کے ایک ہی شادی کرنا ہے تو تھوڑا عمر کا بیلنس رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی بیک گراؤنڈ جانتے تھے کہ ابھی ایک ہی شادی کی پوزیشن میں ہے، تو پوچھا کہ اپنی جب ایک ہی کرنا ہے تو اپنی عمر کے لڑکے سے کرنا چاہیے. اتنا فاصلہ کیوں ہوا؟ تم ابھی نوجوان ہو اور بیوی اتنی بڑی عمر کی، ایسا کیوں کیا؟ اب جابر ان کا جواب دیکھیں. ان کا جو جواب ہے، اس جواب میں ایک بھائی کا کردار جھلکتا ہے، ایک بھائی کی قربانی جھلکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان ابی ترک 9 بنات وہن لی 9 اخوات، کہ میرے ابا 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں جو میری 9 بہنیں ہیں. فکرہت ان اجمع جاریۃ مثلہن، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنی بہنوں جیسی کوئی لڑکی لا کے اور ان کے ساتھ رکھ دوں، یعنی 9 بہن ہیں 10 ہو جائیں، اسی جیسی کوئی لڑکی لے آؤں. اس لیے میں نے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی ہے. کیوں؟ تمشطہن وتقوم علیہن، تاکہ یہ میری بیوی ان کو نہلائے دھلائے، کندھا کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، ان کی پرورش کرے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی بہنوں کی خاطر، ان کی تعلیم و تربیت کی خاطر، ان کی دیکھ بھال کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ بڑی عمر کی لڑکی سے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کیا ہے، تو جو نبی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جابر تم نے ایسا کیوں کیا، وہی نبی کہہ رہے ہیں اصبتا، جابر تم نے بہت اچھا کیا. کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنی بہنوں کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی دیکھ بھال کی خاطر ایک عمر دراز عورت کو بیوی بنا کر لائے. بہت اچھا کیا. اب اس میں ایک سبق ہے بھائیوں کے لیے کہ ایک بھائی دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی پوری جوانی ایک بھائی داؤ پہ لگا دے، اپنی بیوی کے بجائے اپنی بہنوں کے لیے ماں لے کر آئے. اس کی بیوی کم، اپنی بہنوں کے لیے ماں زیادہ ہے. اس سے ایک بھائی کی قربانی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بہنوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے تو ایک بھائی کی ذمہ داری کس حد تک بنتی. اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے من سے کر دیا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے نبی اس میں مہر لگا دی. سب تک بہت اچھا کیا. اور یہیں پہ سبق ہے بیویوں کے لیے بھی. آج کل بہت ساری بیویاں نا ادھر ادھر سے فتویٰ کلیکٹ کرتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف شوہر کی خدمت کرنا، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے کچھ بیویاں شوہر کی بھی خدمت نہیں کرنا، ساتھ میں رہنا بس. آپ سوچیں اگر کسی عورت کی ایک شوہر سے شادی ہوتی ہے، اگر وہ شوہر امیر ہے، دولت مند ہے، تو بیوی کیا سوچتی ہے؟ اس کی ساری دولت، وہ سب میں ہمارا بھی حصہ ہے. سوچتی ہے نا کہ بڑا پیسے والا ہے، اس سے شادی ہوگی تو ہم کو بھی بینیفٹ ملے گا. تو ایسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر عورت شوہر غریب ہے تو غربت کا بھی تو اثر آئے گا، اور شوہر ذمہ دار ہے تو ذمہ داری بھی تو اثر آئے گا. تو جس پیکج میں آپ نے شوہر ایکسپٹ کیا ہے، اگر وہ امیر ہے تو اسی پیکج کے ساتھ آپ کو شوہر مل رہا، غریب ہے تو اس کے ساتھ مل رہا. اگر وہ ذمہ دار ہے اپنے بھائی بہنوں کا تو اس کے ساتھ تمہیں قبول کرنا ہوگا، اس میں ہاتھ بٹانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جابر یہ کیا کر رہے ہو، تمہاری بیوی تمہاری بہنوں کی دیکھ بھال کیوں کرے. ہمارے نبی نے یہ کہا جابر یہ کیا کیا تم نے کہ ایک عورت کو لائے ہو اور 9 بہنوں کی نوکر بنا دیا تم نے اس کو. تمہاری بیوی ہے کہ 9 بہنوں کی دیکھ بھال کرے گی، وہ تمہاری بیوی کا حق ادا کرے گی، تمہاری 9 بہنوں کو پالے پوسے گی. وہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایسا کیا اللہ کے نبی نے ایسا کیا نہیں. صحیح بخاری کا حدیث ہے. ایسا بتا جابر تم نے بہت اچھا کیا. اس لیے فتویٰ بازی نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو. پڑھو حدیث، پڑھو صحابہ کرام کی زندگی پڑھو. کیا ادھر ادھر سے فتویٰ شاپنگ کر کے لاتے ہو کہ نہیں ساس کے لیے کچھ نہیں کرنا، دیور کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، بہن کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، بس اونلی ہسبینڈ، اور وہ بھی نہیں. ایک سال فتویٰ آئے گا کہ صرف شوہر کے لیے، دوسرے سال نیکسٹ فتویٰ آئے گا، اپڈیٹڈ فتویٰ آئے گا کہ اس کے لیے بھی کچھ نہیں. یہ بہت غلط بات. تو یہ جو واقعہ ہے کہ 9 بہنوں کو پالنے پوسنے کے لیے پوری جوانی داؤ پہ لگا دی، اور اللہ کے نبی نے اس میں مہر لگائی کہ تم نے بہت اچھا کیا. یہاں ہم کو سبق ملتا ہے بھائی کے لیے بھی اور بیویوں کے لیے بھی. آگے بڑھتے ہیں. ان سب کے باوجود
یعنی شادی کیا، قرضہ ادا کیا، بہنوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس سب کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بلاوا آ جاتا کہ جنگ پہ جانا ہے، جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی رضا سب کچھ چھوڑ کے پہنچ جاتے ہیں. سب کچھ، اتنی ذمہ داریاں ہونے کے، اتنا ٹینشن ہونے کے باوجود بھی اللہ کی پکار پر، اللہ کے نبی کی پکار پر فوراً کھا جاتے ہیں. اور ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو، پوری زندگی میں ایک بھی غزوہ مس نہیں کیا انہوں نے، کسی میں غائب نہیں رہے، نبی کے ساتھ نہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ غزوے سے لوٹ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا ہے. ابا شہید ہو گئے اور یہ بھی غزوے پہ نکلے، غزوہ ختم ہو گیا، واپس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اور ان کی جو سواری تھی، ان کا جو اونٹ تھا نا، سب سے کمزور. ظاہر بات کہ مالی حالت ان کی ویسے خستہ تھی، ابا مہینے سے میں گئے تھے، بہنوں کو پالنا تھا، غربت کا معاملہ تھا. تو جو آدمی غریب ہوتا ہے اس کی سواری بھی اسی طرح رہتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں، کوئی آدمی غریب رہتا ہے اس کی بائک وغیرہ رہتی ہے، کسی کھٹارا رہتی، کوئی پیسے والا رہتا ہے اس حساب سے اس کی سواری بھی ہوتی ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ کی سواری بہت کمزور تھی، اور جب غزوے سے لوٹ رہے تھے تو سب سے پیچھے ان کی سواری چل رہی تھی، سب سے پیچھے، سب سے پیچھے ان کی سواری تھی. جابر رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی نے نوٹس کیا تو کہا جابر کیا بات ہے، تمہاری سواری سب سے پیچھے؟ کہا اللہ کے نبی بیمار ہے، یہی بیمار، مطلب یہ بس میرے پاس یہی سواری ہے، بیمار ہے، یہ صحیح سے نہیں چل پا رہی ہے سواری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما کا قضی تمہارے پاس چھڑی ہے. اب یہ جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ ہے. چھڑی لیا، فزجرہ، اس اونٹنی کو جو سواری تھی اس کو ٹچ کیا اللہ کے رسول نے، اور اس کے بعد ہاتھ لگاتے ہی، چھڑی لگاتے ہی وہاں سے وہ آگے بڑھی، اور فکان من ذلک المکان من اول القوم، جو سب سے پیچھے سب سے آگے جا کے پہنچ گئی. یعنی یہ دوسرا معجزہ کہ جو سواری سب سے لاغر کمزور دکھ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے وہ پورے قافلے میں سب سے بہترین سواری بن گئی، وہ اونٹ سب سے قیمتی اونٹ بن گیا. یہ دوسرا معجزہ، اسی کو کہتے ہیں نا یرزقہ من حیث لا یحتسب. اب اللہ کے سہارے نکلے تو اللہ نے لوٹتے ہی، جنگ سے لوٹتے ہی اتنا بڑا جو ہے، اتنی بڑی نعمت ادا کی، سواری سب سے بہترین ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر ایسا کرو، بِئْنِی، اس اونٹ کو مجھے بیچ دو، اس پورے قافلے میں سب سے اچھا اونٹ. اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی کہنے مجھے بیچ دو. جابر کہنے بل هو لک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر یہ آپ کو چاہیے تو آپ رکھ لیجئے، آپ بیچنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے صحابہ تھے، آپ کے اشارے پہ جان تک دینے کے لیے، تو نبی سے بیچیں گے؟ اگر اللہ کے نبی کہیں کہ ہم کو یہ اونٹ چاہیے تو صحابہ کرام حاضر کر رہے ہیں. دیکھیں یعنی گھر کی کیا حالت ہے، بہنوں کا کیا معاملہ ہے، بیوی کا کیا معاملہ ہے، لیکن نبی سے محبت، اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ. اللہ کے نبی نے بیچنے کی بات کی اور صحابی کہہ رہے رکھ لیں، آپ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، گفٹ ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا، نہیں، بل بھی نہیں، مجھے بیچنا پڑے گا تمہیں. اگر دینا ہے تو میں لینا، تو میں پیسوں سے لوں گا، ورنہ نہیں. تو کہا ٹھیک ہے، تو کہا ٹھیک ہے، 4 دینار پہ ہمارا سودا ہوتا ہے، مدینہ تک سواری کر کے جاؤ، مدینہ جب پہنچ جانا میرے گھر پہ لگے ہوں، چھوڑ دینا، پیسہ لے کے جانا. 4 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور 1 دینار ہوتا ہے 20,000 کا آج کے حساب سے. تو یہ سودا ہو گیا. اس کے بعد میں جب مدینہ پہنچے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ لے کر اللہ کے نبی کے گھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اقضیہ وزدہ، کہ اے بلال ان کی قیمت دے دو، پیمنٹ کر دو، وزدہ، اور بڑھا کے دینا، یعنی جتنا ہمارا ان کا طے ہوا ہے اتنا ہی اور زیادہ دینا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کی مدد کرتے جا رہے ہیں. اور بعض علماء نے لکھا ہے ان حدیث کی شرح میں کہ جو قوم کا ذمہ دار ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، یا کسی محلے کا کوئی سیٹ ہو، بڑا آدمی ہو، تو اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں تمہارے جو بھائی بہن، تمہارے رشتے دار والے، تمہارے محلے والے جو غریب ہیں، پریشان آ رہے ہیں، اللہ نے تم کو نوازا تو ان کی بھی دیکھ بھال کرو، ان پہ بھی خرچ کرو، ان کا بھی خیال رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسا نہیں کہ مسجد میں آتے تھے، دیکھتے کہ فجر میں کوئی نہیں آ رہا تو کہتے تھے میرا دل کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگا دوں جو نماز میں نہیں آتے. ایسا بولتے تھے نا اللہ کے نبی.
کہ میرا دل کہتا ہے کہ جو نماز میں نہیں آ رہا ان کے گھر میں جا کے آگ لگا دو. لیکن ہمارے نبی صرف نماز تو نہیں پڑھتے تھے. اگر کوئی غریب ہوتا تھا نا, اسی مسجد میں اللہ کے صحیح مسلم کرواتے کہ ممبر پہ کھڑے ہوئے, کچھ غریب لوگ آئے, ان کے کپڑے پھٹے وٹے تھے, اللہ کے نبی کھڑے ہوئے کہا تصدق وہ تصدق. اتنی غصے میں کہا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ اس کا اثر دکھ رہا ہے. اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کیا کریں. پھر ایک صحابی گئے اور گھر سے کچھ لے کر آئے, تو ان کی دیکھا دیکھا اور بھی صحابہ کرام لے کر آئے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کہا تھا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ, جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو بعد میں جو لوگ اس کی کاپی کریں گے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا. تو اللہ کے نبی ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے. کوئی عبادت میں کمزور ہے اس کمزوری کی بھی فکر کرتے تھے, کوئی معیشت میں کمزور ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہے, اللہ کے نبی کو اس کی بھی فکر ہوتی تھی. تو جابر رضی اللہ عنہ کی فکر کرتے تھے برابر. تو اونٹ خریدا, کہا ان کو پیسہ دو, صرف پیسہ نہیں زید وہ بڑھا کے دو, بڑھا کے دو ان کو. تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے قیمت تو دیا اور بڑھا کے بھی دیا. اب قیمت لے کے جب آنے لگے, بخاری مسلم کی روایت ہے, تھوڑی دور گئے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جابر کو بلاؤ. اب جابر قیمت لے کے گھر جا رہے ہیں, لیکن بیچ میں بلاوا ہے اللہ کے نبی کا. وہ کہہ رہے ہیں جب نبی نے مجھ کو بلایا تو میں دل میں کیا سوچا, الان یرد علی الجمل, کہ لگتا ہے کہ اب اللہ کے نبی سودا کینسل کر دیں گے, پیسہ لے لیں گے, اونٹ مجھ کو دے دیں گے. لیکن جب جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر پہنچے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ الجمل لک ولک ثمنہ. کہا جابر یہ اونٹ بھی اب میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے, اس کی قیمت تو میں تمہیں دے چکا ہوں, اب یہ اونٹ تمہارا نہیں رہا, میرا رہا, لیکن میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں, یہ اونٹ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کی مدد کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ. ایسا نہیں آپ چاہتے تو وہ پیسے اٹھا کے پہلے ڈائریکٹ دے سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خودداری کا احترام کیا, ایسے طریقے سے مدد کی. اگر خیرات میں آپ کسی کو پیسے دیں گے تو پیسہ لیتے ہوئے ہاتھ تھوڑا نیچے ہوتا ہے, لیکن سودا کر کے پیسہ لیا ہے تو پوری شان سے وہ پیسہ لیا ہے, اور بعد میں یہ اونٹ بھی تحفے میں دے دیا اللہ کے رسول نے, تو پیسہ بھی ہاتھ میں آ گیا, وہ بھی عزت طریقے سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی تحفے میں دے دیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے گھر پہ 2 مہینہ آگ نہیں جلتی تھی, تو اس لیے نہیں یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیسے اکٹھا کرتے تو پورا گھر بڑھ جاتا پیسوں سے, لیکن اللہ کے نبی کے پاس جو پیسے آتے تھے وہ آپ صحابہ میں بانٹ دیتے تھے. یہ کرتے تھے اللہ کے رسول. اس لیے اللہ کے رسول کے اپنے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا 2 مہینہ, لیکن آپ دوسروں کے گھر کے چولہے کی فکر کرتے تھے. اور آج ہمارے یہاں کوئی قائد بن جائے, کوئی امیر بن جائے, کوئی کسی مسجد مدرسے کا ذمہ دار بن جائے, اس کا پریوار عیش کرتا ہے, باقی تو بھیک مانگے. الٹا معاملہ چل رہا ہے, بالکل الٹ چل رہا بھائی. آج کوئی بھی ذمہ دار بنتا ہے, اس کا پورا پریوار خاندان عیش کرتا ہے اور دوسرے کو پریشان رہتے ہیں. اور یہاں اللہ کے نبی کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جل رہا, اللہ کے نبی دوسرے کے گھر میں چولہے جلا رہے ہیں, کسی کو تحفہ دے رہے ہیں, کسی کو خیرات دے رہے ہیں, کہیں پہ جا کے کسی کی مدد کر رہے ہیں. اس طرح کا قائد ہوتا ہے, اس طرح کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس طرح کا امیر ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی دے دیا, رقم بھی دے دیا اس طرح سے, بلکہ وہ جو غزوے پہ آ رہے تھے نا اس کا حصہ بھی دیا. یہ دوسرا معجزہ. بلکہ اسی ساتھ میں آپ دیکھیں ایک تیسرا معجزہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑھا کے دیا تھا نا, 4 دینار طے ہوا تھا اور کچھ بڑھا کے دیا تھا. تو ایک تھیلا, وہ بعض رات میں آتا ہے کہ وہ چاندی کے سکے تھے جو بڑھا کے دیا تھا, وہ جو تھیلا دیا تھا, مسلم احمد کے صحیح روایت ہے, جابر کہتے ہیں واللہ ما زال ينمو عندنا, کہتے ہیں کہ وہ جو تھیلا نبی نے دیا تھا, اللہ کی قسم ہمارے گھر میں وہ تھیلا تھا, وہ بڑھتے جا رہا تھا, اس میں سے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اس میں جو سکے تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے, وہ خرچہ کرتے آتے تھے, وہ بڑھ رہا تھا. یہ تیسرا معجزہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ اللہ کے نبی کا تیسرا معجزہ کہ ایک ایسا تھیلا دیا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ سب دیکھیے اللہ کے توکل کا نتیجہ. اور یہ سب ادھر ادھر کی حدیث نہیں, بخاری مسلم احمد کی حدیث ہے, بہت صحیح آتھینٹک حدیثوں میں ساری باتیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اسی دنیا میں, مرنے کے بعد کیا ملے گا تو جانے دے, اسی دنیا میں. اور آج ایک بھائی سمجھتا ہے کہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر دیا تو بھکاری بن جائے. اور یہ جابر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو بھی دیکھ رہے, اپنے ابا کا قرضہ بھی چکایا, غزوے بھی جا رہے ہیں, اس کے ساتھ علم کے بھی شوقین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علمی مجلس بھی ناگا نہیں کر رہے ہیں. یہ مدینہ کے مفتی تھے, مفتی جابر رضی اللہ عنہ, اور علم کے لیے بھی بہت بڑی قربانی ہے. نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی
وہ علم کے لیے تڑپتے رہے اور مدینہ کے بہت بڑے عالم تھے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے. آپ دیکھیں ایک اور غزوہ, یعنی سب کے ساتھ غزوات بھی, علمی مجلس بھی ناغہ نہیں کر رہے ہیں, غزوہ بھی ناغہ نہیں کر رہے ہیں. جنگ احد کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں, بات ختم کر دو. جنگ احد میں, اور جنگ احد کیا, جنگ خندق میں خندق کھود رہے ہیں, سارے صحابہ کرام پریشان ہیں, کئی دنوں سے خندق کھود رہے ہیں, بہت بڑی جنگ تھی, بہت بڑی مشکل میں تھے صحابہ کرام. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا. کہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ رہا اور کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما کان فی ذلک صبر. کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اب اتنے دنوں سے اللہ کے نبی سے بھوکے کھانا نہیں کھائے اور کھندق کھودنے میں لگے ہوئے اللہ کے نبی خود. تو جابر کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہمارے نبی کی حالت ہو, گھر پہ بھاگ کے آئے اور کہا کچھ ہے کھانے کا. تو ان کی بیوی کہتی ہے بس جو ہے اس کی روٹی بنا سکتے ہیں اور ایک بکری کا بچہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے تیار کرو, میں نبی کو اٹھا کے لاتا ہوں. صحیح بخاری کہتی ہے جابر رضی اللہ کے نبی کے پاس گئے خندق کے موقع پر, اللہ کے نبی صلی کو وہاں سے بلایا اور تھوڑا کنارے الگ لے گئے اور آہستہ سے کہا اللہ کے نبی تو لی تھوڑا سا کھانا گھر پہ, فقم انت ورجل او رجلان. تو اللہ کے نبی آپ چلیں یا ایک آدمی اور لے سکتے یا دو لے سکتے, یعنی زیادہ سے زیادہ 3, آپ چلیں 2-3 لوگ چلیں, کچھ کھا لیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے بھائی, تو کہا روٹی ہے اور ایک بچہ تھا ذبح کیا, اس بکری کا بچہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کثیر طیب, تو بہت زیادہ ہے. اور کہا یا اہل الخندق ان جابر قد صنع سورا, کہا اے خندق والے جابر رضی اللہ عنہ نے ہم سب کے لیے کھانا بنایا, چلو سب کے ساتھ. اللہ کے رسول سب کو بلا لے گئے. صرف 3 دن کا 3 لوگوں کا کھانا تھا, وہ سارے انصار سارے مہاجرین پوری فوج لے کے گھر پہ پہنچ گئے. ان کی بیوی پریشان ہے, یہ پریشان کیا یہ 3 لوگوں کا کھانا اتنے لوگوں نے بھی بلا لائے. تو اللہ کے رسول نے کہا ان کے گھر پہ پہنچ کے یہ جو ہانڈی ہے جس میں سالن ہے بس اس کو اتارنا نہیں چولہے سے, وہاں سے تم ہر ایک پلیٹ میں نکالتے جاؤ. ان کی بیوی نکالتے گئی, سارے مہاجرین سارے انصار نے کھانا کھا لیا اور جو کھانا ان کے گھر پہ اصل تھا وہ اسے بچا رہا ہے. یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے. یہ جابر رضی اللہ کے گھر پہ اللہ کے قسم کا چوتھا معجزہ, یہ چوتھا معجزہ جابر رضی اللہ کے گھر پہ کہ ایک تھوڑا سا سالن اور سارے مہاجرین سارے انصار نے کھایا. تو دیکھیں نبی کی فکر کی انہوں نے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان کے گھر پہ صادق ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت تھی جابر رضی اللہ. ایک اور معجزہ دیکھیں, میں بات ختم کروں گا. جابر رضی اللہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب بیمار ہوئے اور ابھی تک ان کے کوئی بچے نہیں ہیں, ان کی صرف بہنیں ہیں, یعنی پوری زندگی ان کی ختم ہو رہی ہے اپنی بہنوں کو پالنے پوسنے میں. بیمار ہو گئے اور ایسا لگ رہا ہے اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو بیمار ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے آئے. وہ کیا ہوا, بالکل بے ہوش ہو گئے, صرف سانس چل رہی ہے, بالکل بے ہوش سانس چل رہی ہے, ان کا جسم جواب دے چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے پانی لیا, وضو کیا اور اس کا چھینٹا مارا ان کے چہرے پہ, تو بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ 5واں معجزہ, یہ جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا 5واں معجزہ. اور وہ اس بیچ میں سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر میں مر گیا اس بیماری میں تو میری جو جائیداد ہے تھوڑا بہت بنایا کون لے گا. تو قرآن کی آیت نازل ہوگی تمہاری بہنیں دیں گی. آپ سوچیں کہ ایک بھائی کی کتنی بڑی قربانی کہ زندگی بھر اپنی بہنوں کے لیے کیا, بہنوں کی خاطر بوڑھی عورت سے شادی کیا, اور جو کچھ تھوڑا بہت بنایا جا رہا تو اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی تم جا رہے تمہاری بہنیں لیں گی سب کچھ. لیکن ایسا ہوا نہیں. جابر رضی اللہ عنہ کی وفات نہیں ہوئی اس وقت, وہ ایسا سمجھ رہے تھے, لیکن نبی نے جو پانی کا چھڑکاؤ کیا اس کی برکت دیکھیں, معجزہ دیکھیں کہ مدینہ میں سب سے آخر میں جس صحابی کی وفات ہوئی ہے وہ جابر رضی اللہ عنہ. سارے صحابہ ان کی نظروں کے سامنے ایک ایک کر کے چلے گئے, لیکن جابر رضی اللہ عنہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے. اتنی لمبی عمر, اللہ کے نبی کی برکت. جو سوچ رہے تھے اب میں ابھی گیا نبی کی زندگی میں سوچنے میں گیا, لیکن آخری عمر مطلب مدینہ میں سب سے لاسٹ میں ان کی وفات ہوئی. اور مدینہ کے امام تھے, اپنے وقت کے عالم تھے, فتویٰ دیتے تھے, یعنی کہ عالمانہ نبی کے ساتھ مجاہدانہ زندگی گزاری, نبی کے بعد بھی ایک عالمانہ اور ایک مفتی کا کردار ادا کیا. اور نبی جب تک زندہ تھے نبی کے آس پاس رہتے تھے, نبی کی علمی مجلسوں میں شرکت کرتے تھے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کوئی ایسی تو نہیں جو میں نہیں سن سکا. بس ایک روایت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ صحابہ کی روایت ہے, ان کو پتا چلا کہ شام میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ,
ان کو ایک حدیث معلوم ہے جو میں نے نہیں سنی ہے. جابر بن کہتے ہیں فاشتعیر بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس سرت الیہ شہرن، اور 1 مہینے کا سفر کر کے شام گیا. مدینہ سے شام گئے 1 مہینے کا سفر کر کے. 1 مہینے کے لیے ایک اسپیشل سواری خریدی، زیادہ راہ لادا اس پہ، وہاں تک گئے اور صحابی سے وہ حدیث سنی اور سن کے واپس آئے اور کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وفات نہ ہو جائے آپ کی اور میں سن نہ پاؤں. وہ حدیث سن کے آ رہا ہے، پھر سب کو بتائے. جس سے ہم کو بھی سبق ملتا ہے کہ علمی ذوق کیا ہونا چاہیے. آج کوئی بھی علم گلم آپ کو سنا دے اور آپ سن لیتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے حدیث، ایسا نہیں کہ حدیث معلوم ہے لیکن ڈائریکٹ ویریفائی کرنا چاہتے تھے، تصدیق چاہتے تھے کہ واقعی انہوں نے ایسے کہا ہے کہ نہیں کہا. اس کو کہتے ہیں تحقیق کرنا. اب یہ بات ہے یہ کسی اور سے سننا اور پھر ڈائریکٹ جا کے صحابی سے سن لینا، دونوں میں فرق ہے نا. تو اب بعد میں جب صحابی سے ڈائریکٹ سن لیا تو زوردار انداز سے اس کی تبلیغ کیا سب کو بتایا. تو یہ جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری شادی بھی ان کی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، بیٹا بیٹی سب ہوئی ہے. یعنی سب کچھ اللہ نے ان کو دیا، سب دنیا میں ہی سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے. دولت دی، پیسہ دیا، بیویاں دی، بچے دیے، سب کچھ دیا، سب سے بڑی زندگی دی، ایک عالمانہ شان دیا، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جب انہوں نے زندگی کی شروعات کی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت گھاٹے میں ہے. لیکن یہ ہے نا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے وہاں پہ سوچ نہیں سکتا. تو یہ چند باتیں تھیں جابر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں.